جی حضرت مولانا عارف سراج نعمانی صاحب صدر آل انڈیا تحریک عوامی ہند، کل آپ نے حضرت مولانا دلشاد صاحب کو ضلع باغپت کے تحریک سے صدر منتخب کیا اور قاری محمد شوقین صاحب کو جنرل سیکریٹری۔ تحریک کے مقصد کیا ہے اور کس وجہ سے آپ نے ان کو منتخب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کی تعمیر و ترقی اور بھلائی کے لیے اور ضرورت کے لیے کام کرے۔ تو اسی حدیث کے تحت الحمدللہ یہ جو کام آل انڈیا تحریک عوامی ہند نے 2017 سے پہلے شروع کیا تھا اور 3 سال پہلے باغپت میں اس کی شروعات ہوئی تھی، الحمدللہ وہ کام ابھی بھی برابر جاری ہے۔ اور یہ باغپت ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں الحمدللہ آل انڈیا تحریک عوامی ہند کی شاخیں ہیں، یونٹیں ہیں اور الحمدللہ کام کر رہی ہیں۔ تو باغپت کی یونٹ جو ہے وہ کل منتخب ہوئی ہے، جس میں سابق صدر رہ چکے جناب حضرت مولانا دلشاد صاحب قاسمی اور اس کے بعد پھر جنرل سیکریٹری رہے، اب تیسرا ٹرم تھا۔ تو اس تیسرے ٹرم میں ماشاءاللہ سبھی کی اتفاق رائے سے حضرت مولانا دلشاد صاحب قاسمی کو صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا اہم عہدہ جو اہم ذمہ داری ہے قوم کی ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ سب سے اہم ذمہ داری صدارت کے بعد جنرل سیکریٹری کی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے مشفق بھائی جناب حضرت قاری محمد شوقین صاحب، جن کے اندر دین کا خدمت کرنے کا ملت کا بڑا جذبہ ہے، اور اس دوسرے اہم عہدے پر جناب حضرت قاری محمد شوقین صاحب جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ باضابطہ انتخاب ہو گیا ہے۔ میں مولانا دلشاد صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ جس ذمہ داری کے ساتھ ہم نے اور پوری جماعت نے منتخب کیا ہے، یا پوری قوم و سماج کو جو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، آپ تھوڑا سا سبھی کو یقین دلا دیں کہ بتا دیں کس طریقے سے کام کرنا ہے، کیونکہ تحریک کے مقاصد یہ ہے کہ بھائی چارہ قائم کرنا، غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں کے کام آنا، اسی طریقے سے پریشان حالوں، مصیبت زدہ لوگوں اور مظلوموں کا ساتھ دینا۔ سب سے بڑی چیز ہے سماج کے اندر اتحاد، اتفاق اور انصاف، اور جو ہے مظلوموں کا ساتھ دینا، اسی طریقے سے ضرورت مندوں کے کام آنا۔ یہ تمام چیزیں خدمت خلق میں آتی ہے۔ حضرت والا سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سبھی کو یقین دلائے، جس طرح آپ منتخب ہوئے ماشاءاللہ، کہ آپ کس طرح کام کریں گے، جیسے کہ لوگوں کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں۔ جی پہلے بات تو مولانا دلشاد صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ کو صدر منتخب ہونے پر۔ حضرت مولانا عارف سراج نعمانی صاحب نے ضلع باغپت کا آپ کو صدر منتخب کیا، کیا آپ کا منصوبہ رہے گا، کس طرح آپ کام کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بڑی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ کل مرکزی مسجد پھوس والی میں باغپت ضلع کی یونٹ کا کام عمل میں آیا، اور اس میں کئی ساری ذمہ داریاں سونپ گئی، جس میں ہم ناکاروں کو بھی ذمہ داری دی ہے، جو صدارت کا عہدہ جو ہے اس پر فائز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی کسی بھی طریقے سے بھی قوم و ملت کا کام ہوگا، انشاءاللہ تعالی بڑی خوبی سے اس کو انجام دیں گے، اور کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی پریشان حال ہوگا اور جیسے ہم سے خدمت ہوگی آل انڈیا تحریک عوامی ہند کے زیر سایہ رہ کر کے انشاءاللہ تعالی ان کی پوری بھرپور دیکھ بھال اور کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی سیکریٹری صاحب قاری محمد شوقین صاحب، بہت بہت مبارکباد آپ کو، آپ بھی کچھ تاثرات پیش فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا، کل جو انتخابات ہوئے ہیں اور صدر محترم نے جو اعتماد اور بھروسہ جتایا ہے، اور تمام ساتھیوں نے ماشاءاللہ جو امیدیں ہم پر ظاہر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں ان لوگوں کی امیدیں پوری کی جائے، قوم کی جس طریقے سے بھی اور جس لائق بھی ہم ہیں خدمت کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ضلع باغپت میں خاص طور سے ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، آپس میں امن و امان، اتحاد اور اتفاق کو ہم پیدا کریں۔ ہماری یہ تحریک، یہ تنظیم تحریک عوامی ہند جو ہے الحمدللہ اس کام میں بڑے آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے، اور یہی نہیں دنیا میں اور خاص طور سے ہندوستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، سب اپنے اعتبار سے کام کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک تنظیم اور تحریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک اور تنظیم کو آگے بڑھائے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ضلع کے صدر ہے اور جو ہمارے صوبائی صدر ہیں، ان سب کی ماتحتی میں رہ کر کے جو بھی خدمت مجھے دی گئی ہے، انشاءاللہ میں اس کو
یہ عرض کرنی ہے. جی کچھ لوگوں کا یہ غلط فہمی ہے, کنفیوژن ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی ٹکراؤ ہے. الحمدللہ اس جماعت کی جو بنیاد ہے وہ بزرگان دین کی, بزرگان ملت کی, بڑے بڑے اکابرین کی دعاؤں کی رہین منت ہے اور بڑے بڑے اکابرین کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے. اور الحمدللہ آج بھی نیچے سے لے کر چوٹی تک کے مشاہیر اور متفرق علماء کی دعائیں اور خصوصی توجہات اس جماعت کے ساتھ شامل ہے. تو میں آپ سبھی حضرات کو یقین دلا رہا ہوں, امید کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, کہ اس جماعت آل انڈیا تحریک عوامی ہند کا نہ تو کسی سے کوئی ٹکراؤ ہے, نہ ہی کسی سے کوئی مقابلہ ہے. جو جماعت ملک میں پہلے سے کام کر رہی ہے الحمدللہ وہ ہمارے اکابرین ہیں, بڑے ہیں. الحمدللہ ہم شروع سے ہی ہم اپنے بڑوں کی سرپرستی اور دعاؤں کے سارے کام کر رہے ہیں. اس لیے میں اپنے تمام ساتھیوں سے ایک چھوٹا سا پیغام بس آخر میں یہی دوں گا کہ ہمارے علاقے کے سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی حفظہ اللہ تعالی, محتمم و ناظم جامعہ عربیہ نوریہ مرشد پھوسوالی, سبھی حضرات ان کی سرپرستی میں کام کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارا کسی سے کوئی تقابل نہیں ہے, بس صرف ہمیں زمینی کام کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آ سکے اور زیادہ سے زیادہ ان کے دکھ درد میں شامل ہو سکے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے چاہے ملک کا کوئی بھی طبقہ ہو وہ ہمیں سراہے گا اور ہمیں محبت سے نوازے گا اور اسی طریقے سے ہمارا ساتھ بھی دے گا. میری سبھی حضرات سے درخواست ہے وہ تحریک سے جڑے, اس کے ممبر بنے اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کی یونٹ قائم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا انٹرویو دینے کا ہمارے یوٹیوب چینل پر.